بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اللہ نواز، تمام کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ قریبی ایک علی رضا بھائی رہتے ہیں، تو وہ آئے، کہا کہ امام صاحب میں کچھ پریشان ہوں۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہا میرے پاس سب کچھ ہے، گاڑی ہے اور زندگی کے روزمرہ کے سارے وسائل ہیں، گھر بھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دولت ہے اور روزگار بھی اچھا ہے، مگر میرے دل کو سکون نہیں۔ تو میں نے ان کو 6 باتیں بتائی، میں نے کہا ان کے اوپر آپ عمل کرو، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ تو دل کو سکون اور اطمینان نہ ملنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ دل کو اطمینان اور سکون نہ ملنے کی وہ یہی ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ اور بے سکونی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کسی کا دل دکھاتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، تو پھر بھی آپ کو اطمینان اور سکون نہیں ملے گا۔ پہلی بات، نمبر 1، آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے تمہیں نیکی نعمتیں دی ہیں اور رزق جیسی نعمت وسیع کر دی، اور بچے دیے، گھر دیا، گاڑیاں دی، سب کچھ دیا۔ اس ذات کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرو۔ جیسے شکر کرو گے تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ نمبر 2، خوشی کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ اگر کسی کی دل کے اندر بغض ہے کسی کا، یا کینہ ہے، پرور ہے، انانیت کو ختم کر دو۔ دل کی بیماریاں ہیں انانیت، بغض، حسد، عداوت، کینہ، تو یہ چیزیں آپ اپنے دل سے نکال پھینکو۔ دل کو یعنی قد افلح من تزکا، دل کو جس نے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ جب آپ دل اپنے کو پاک کر دو گے اور صاف ستھرا کر دو گے تو پھر آپ کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگو۔ قبول ہوں تو اس کی مرضی، قبول کرے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اس کی مرضی۔ آپ اپنا کام دعائیں جاری رکھیں۔ نمبر 4، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو اس نے کہا کس طریقے سے دعا مانگی جائے؟ میں نے کہا کہ جب دعا مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنی خالی جھولی کو پھیلاؤ، پھر اپنے دل اور دماغ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کرو، پھر زبان سے دہراؤ۔ اگر وہی زبان سے دہرائے گئے لفظ تمہارے دل کے اوپر گرتے ہیں، زبان کا اور دل کا کنیکشن ایک ہو کہ اللہ کو کہتا ہے، تو پھر تمہاری آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ میری دعا قبول ہو گئی، میری اللہ کی ذات کی رحمت میرے اوپر آ گئی۔ اگر آپ دل کی خوشی چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، استغفر اللہ کو کثرت سے زیادہ کر دو، کثرت کر دو، اور درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ نمازوں کا اہتمام کرو، ہو سکے کوشش کرو کہ تہجد کی نماز کا جو ہے انتظام کرو، کیونکہ تہجد کی نماز جب انسان کے اللہ کے روبرو آ کے کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جیسی جو عظیم کتاب تمہارے پاس پہنچی، جب کوئی چیز لیتے ہو، موٹر سائیکل لو یا فریج لو یا کوئی چیز دنیا داری کے لیتے ہو، تو اس کے ساتھ وہ آپ کو کوئی کتابچہ دیتے ہیں، اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے کھولنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیسے، اس کے اندر ترتیب لکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قرآن عطا فرمایا کہ اسے زندگی کو گزارنے کے اندر، زندگی کے ہر طرز عمل کے اندر یہ تمہیں قرآن جو ہے سکھائے گا کہ تو نے کیسے زندگی اپنی گزارنی ہے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں لے آؤ اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرو۔ جیسے محبت کرو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔
اور اللہ عزت بھی دیتا ہے اور اللہ ذلت بھی دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ دلوں کو اطمینان قرآن پڑھنے سے ملتا ہے، بیت اللہ کی زیارت سے ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے ملتا ہے، اور مسجد کے اندر جو وقت گزرتا ہے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور دل کی خوشی جو ہے، خوشی کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ جب دل کے اندر تکبر اور انانیت اور اس کے اندر جو بغض اور حسد جیسی بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو آپ کا دل ایک ستھرا اور صاف ہو جائے گا۔ پھر آپ جب کوئی ذکر بھی پڑھو گے تو آپ کو فائدہ دے گا، اور نماز پڑھو گے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ یہ ایک ڈوز ہوتی ہے، ایک دوائی ہوتی ہے، نماز، درود پاک اور استغفر اللہ اور مسجد کا وقت مسجد میں گزرنا، یہ ایک زندگی کے اندر جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسے دوائی دی جاتی ہے، یہ ایک دوا ہے، مگر اس کے ساتھ پرہیز ہے۔ کہا کہ آدھا علاج پرہیز ہوتا ہے، جس نے پرہیز نہیں کیا اسے دوا فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ اور اللہ کا رسول، قرآن اور نماز، یہ چیزیں برکت سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کو کہتے ہو کہ برکت سے خالی، کوئی کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں مگر مجھے سکون نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا، سکون تجھے کبھی نہیں ملے گا، ہاں اس وقت ملے گا جب تیرا دل پاک ہوگا۔ دل کو پاک کرنے کے یہی طریقے، قرآن کی تلاوت، اللہ پاک سے معافی مانگنا، رات کی تنہائیوں کے اندر خدا کے ذات کے سامنے رونا، اور ایسا رونا کہ اسے منانا اور کوشش کرنی، اور ملاقات اور اپنے مستجابات کی دعائیں کرنی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے سکون کے لیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا تو تمہیں اطمینان نصیب فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آجا مطمئنہ نفس۔ مطمئنہ وہی ہوتا ہے جو دنیا سے جی کو چھوڑ دیتا ہے، دل کو ہٹا دیتا ہے، اللہ کی طرف اپنے دل کو لاتا ہے تو اللہ اسے اطمینان اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا ویسے آتی ہے، دولت ویسے آتی ہے، مگر اس کی محبت دنیا کی دل کے اندر نہیں ہوتی، ہیرس اور ہوس جیسی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی اس کے اوپر عمل کرنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہو جائے، یہی میری دعا ہے۔ آپ اب میری ویڈیو خود بھی سنیے، اور جن کو اطمینان نہیں، سکون نہیں، انہیں بھی سنائیے، پتہ چل جائے گا کہ دل کے اندر سے خوشی کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور اسی جگہ سے ہی خوشی ملتی ہے۔ جس کا دل خوش ہوتا ہے اس کی آنکھیں چمکتی ہیں، چہرہ روشن ہوتا ہے، اور جس کا دل خوش نہیں ہوتا، اطمینان اور قرار میں نہیں ہوتا، تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، زبان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، رزق کے اندر تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ آتا تو ہے رزق، آتا ہوا سب ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر اس کے اندر برکت ہٹا دی جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہٹا دی جاتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں مجھے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، مجھے رزق کے اندر برکت نہیں رہی، گھر کے اندر رونق نہیں رہی، بچوں کے اندر وہ خیر نہیں رہی۔ تو آپ یہ چیزیں دیکھیں، جب اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ کا فضل شروع ہو جائے گا۔ اپنے دل کو پاک کریے، دیجئے اللہ نواز کو اجازت۔ اللہ حافظ۔